چنانچہ یہ واقعہ بہت مشہور ہے حضور کی حیات طیبہ کا، واقعہ ایلا۔ حضور نے جب یہ دیکھا کہ ان کا دباؤ مجھ پر بہت بڑھ رہا ہے تو آپ نے ایلا کا اعلان کر دیا کہ میں تم سب سے تعلق منقطع کرتا ہوں عارضی طور پر۔ ایلا یہ ہے کہ اب زن و شو کا تعلق میرا تمہارا نہیں رہے گا، یہ ایلا ہے۔ 1 مہینہ اس طرح گزرا اور خبریں یہ اڑ گئیں کہ حضور نے ازواج کو طلاق دے دی۔ اس سے یہ کہ بڑی ایک سراسیمگی پیدا ہو گئی مدینے کے اندر، صحابہ کرام میں بڑی بے چینی پریشانی۔ تو اس کے صورت میں جو ہے وہ خاص طور پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، یہ دونوں انہوں نے ہمت کی، جرأت کی، انہی کا یہ مقام اور مرتبہ بھی تھا کہ حضور سے جا کے گفتگو کریں۔ تو یہ واقعہ جو ہے صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر ابن عبداللہ اس کے حوالے سے موجود ہے، انہوں نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عمر نے فرمایا تو حضور نے جواب دیا کہ ہن کما ترا یسألننی النفقہ، یہ جو میری بیویاں ہیں جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو، یہ مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ میں نفقہ ان کا مال اور ان کا جو خرچہ ہے وہ بڑھاؤں، تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ تو اس کا ذکر جو ہے، اور دوسرا سورہ احزاب کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے کہ اگر تو تم طالب ہو حیات دنیاوی کی، دنیا کا مال و اسباب، دنیا کی شوکت، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی جو بھی آپ دولت چاہیں، وزینتها، اور وہاں اس کی زینت اور زیبائش چاہتے ہو، فتعالین، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں مال دنیاوی اس میں سے دے کر، واسرحکن سراحا جمیلا، خوبصورتی کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا۔ میرے گھر میں رہنا اگر ہے تو یہی فقر، یہی فاقہ، یہی تنگی تمہیں برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ فقر جو ہے حضور کا اختیاری فقر تھا، ورنہ تو آپ اس وقت جو ہے وہ ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتے تھے پورے عرب کے، اور اس میں سے یہ ہے کہ بیت المال پورا آپ کے تصرف میں تھا، لیکن یہ کہ آپ نے اپنا جو بھی خرچہ ہے وہ کم سے کم جتنا کبھی تھا اس سے زیادہ نہیں بڑھایا۔ یہاں اب تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ابا جان مجھے کوئی کنیز یا غلام عنایت کر دیں، دیکھیے میرے یہ کندھے کے اوپر نشان پڑ گیا ہے، مشق میں پانی بھر بھر کے میں لاتی ہوں کنویں سے، اسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے ہیں، یہ جو چکی میں پیستی ہوں، آٹا پیستی ہوں اس سے، تو مجھے کوئی کنیز، کوئی غلام دے دیجئے۔ حضور نے فرمایا نہیں بیٹا، حالانکہ جس قدر محبت حضور کو حضرت فاطمہ سے تھی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، بہت محبت تھی، کہ نہیں بیٹا یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے جو تسبیح فاطمہ ہے، وہ اسی روایت میں آئی ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ بہت بڑی دولت ہے اس دنیا کی کسی کنیز یا غلام کے مقابلے میں۔ تو یہ چیز جو ہے ایک طرح کا معاملہ جو فطری طور پر ہو جاتا ہے دنیا کے اندر، تو وہ حضور کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور حضور کے ازواج مطہرات نے ایکا کر کے ایک جتھا بنا کر حضور پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے اوپر اس آیت کا اطلاق زیادہ صحیح ہوتا ہے، اگرچہ یہ واقعہ جو ہے سورہ احزاب میں آیا ہے، یہاں پر در حقیقت معاملہ دوسرا ہے۔